السلام علیکم، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ جناب، تمام دیکھنے اور سننے والوں سے وہی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ویڈیوز پسند آئیں تو کومنٹس جو ہے وہ ضرور کر دیا کریں۔ تو جناب، بات کرتے ہیں گانٹھ کی۔ کچھ گانٹھیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیا تو ہاتھوں سے جاتا ہے، لیکن جب کھولنے کی باری آتی ہے تو پھر دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے اس کو۔ اور کچھ گانٹھیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہ ہی کھولا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ہاتھوں سے کھولی ہوئی گانٹھیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ تو آپ اس کا اگر جائزہ لیں تو دو فریق ہیں، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی کشیدگی آ جاتی ہے، تو اس کی مثال دی ہے بزرگوں نے، بڑوں نے مثال دی ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک رسی ہے اس کو درمیان سے آپ گانٹھ دیں اور پھر جو ہے ایک فریق کو ایک طرف سے اور دوسرے فریق کو دوسری طرف سے کہیں کہ آپ دونوں اس کو کھینچو، تو جب وہ کھینچیں گے تو وہ گانٹھ جو ہے اور زیادہ مضبوط ہوگی اور پکی ہو جائے گی یا چیڑی ہو جائے گی۔ تو پھر اس کو کھولنے کے لیے ہاتھ نہیں، ہاتھ بڑا مشکل ہے، پھر اس کو ہاتھ نہیں کھول سکیں گے، بلکہ پھر اس کو دانتوں سے کھولنا پڑے گا۔ تو یہ مثال بڑی مشہور ہے گانٹھ کی۔ تو بات کرتے ہیں آج ایک گانٹھ کی۔ بعض گانٹھیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہ ہی کھولا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ تو جناب، اس کی مثال آپ یہ بھی ہے کہ آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے، پی ٹی آئی والوں نے۔ اب دونوں فریق جو ہے اپنی اپنی جو ہے وہ بات جو ہے وہ منوانا چاہ رہے ہیں اور اپنی ضد پر، اپنی انا پر اڑے ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ جتنا بھی جو ہے طویل ہوتا جائے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس مثال کے تحت یہ پھر جو ہے بڑی جو ہے گانٹھ جو ہے بڑی وہ پھر جو ہے پکی ہو جائے گی، چریڈی ہو جائے گی، جسے پھر کھولنا پھر دانتوں سے پڑے گا، بڑا ہی دندان شکن ہوگا ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی اسٹیٹ کے لیے، پاکستانی اداروں کے لیے، پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے پھر جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کی ایک مثال تو یہ ہے۔ دوسری جو ہے کہ کچھ گانٹھیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اگر نہ ہی کھولا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ 3 آدمیوں کو سزا دینے کا حکم جاری کیا جاتا ہے بادشاہ کی طرف سے، جن میں ایک جو ہے مذہبی پیشوا ہیں، دوسرے قانون دان ہیں اور تیسرا جو ہے فلاسفر ہوتا ہے۔ تو تینوں کو جو ہے سزائے موت دینی ہوتی ہے اور پھانسی گھاٹ پہ یا موت کی گھاٹ پہ ان کو لے جایا جاتا ہے۔ موت کے یہ منظر جو ہے کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک پتھر ہوتا ہے جس سے مجرموں کو یا قیدی جو ہوتے ہیں یا جن کو موت دی جاتی ہے ان کا سر کچلا جاتا ہے، اور یہ پتھر جو ہے کسی اونچائی پر جو ہے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے تختہ ہوتا ہے اور تختہ جو ہے اس کے اندر رسے سے چرخی کے اوپر یہ چلتا ہے کہ اس رسے کو جو ہے جب ایک مرتبہ کھینچا جاتا ہے تو پھر یکدم چھوڑا جاتا ہے، تو رسہ جو ہے وہ پورے زور سے، پوری طاقت سے نیچے گرتے ہوئے جو مجرم ہوتا ہے، جو ملزم ہوتا ہے یا جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس کا سر کچل دیتا ہے۔ تو باری باری اب جو ہے ان تینوں کو سزا دینے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے مذہبی پیشوا، اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کی آخری خواہش یا آخری بات جو ہے آپ جو کرنا چاہیں، تو جب ان کو حق دیا جاتا ہے بات کرنے کا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی ذات پر کامل یقین ہے، اور موت اور حیات دونوں کا وہ اکیلا ہی رب ہے، تو مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے حکم دیا جاتا ہے، رسے کو اپنی طرف سے کھینچا جاتا ہے اور پھر یکدم چھوڑا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی پتھر جو ہے سر کے قریب آتا ہے مذہبی پیشوا کے، تو وہ جو ہے رک جاتا ہے، یعنی اس کا سر کچلا نہیں جاتا، عین قریب آ کر پتھر رک جاتا ہے۔ تو سب حیران رہ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے مذہبی پیشوا کو جو ہے وہ جو ہے پھانسی نہیں دی جاتی۔ اب دوسرا نمبر ہوتا ہے قانون دان کا۔ قانون دان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آخری کیا بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ جو ہے انصاف کا
انصاف کا ساتھ دیا، انصاف کا پہلو جو ہے ہمیشہ جو ہے اس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، اور جتنے بھی جو ہیں کوششیں کی ہیں، اور ساری زندگی میں نے کوشش کی ہے انصاف کے لیے، تو میں آخری دم پر بھی جو ہے انصاف کو ترجیح دوں گا۔ تو پھر جو ہے حکم ہوتا ہے، اور پھر جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے پتھر کو گرائیں اس کے اوپر۔ تو پتھر کو جب پھر جو ہے اوپر سے نیچے رسے کے ذریعے نیچے پھینکا جاتا ہے، تو عین اس کے سر کے قریب پھر جو ہے وہ جو ہے رسہ یا وہ پتھر رک جاتا ہے، جس سے وہ جو ہے بچ جاتا ہے، قانون دان بھی بچ جاتا ہے۔ تو سارے پھر جو ہیں بڑے حیران رہ جاتے ہیں، تو پھر اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب آخری اور تیسرا نمبر جو ہے وہ فلاسفر کا ہوتا ہے۔ فلاسفر سے جو ہے پوچھا جاتا ہے آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ کی کیا آخری بات ہے جو آپ کرنا چاہیں گے۔ تو فلاسفر جو ہے پھر اپنا جو ہے فلسفہ جو ہے وہ جاڑنا شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ جو مذہبی پیشوا جس کی موت واقع نہیں ہوئی، پتھر رک گیا ہے، اور یہ قانون دان جو انصاف کا بڑا ڈڈورا جو ہے وہ پیٹ رہا تھا، یہ کوئی ان کے رب نے یہ انصاف کی وجہ سے ان کو موت سے جو ہے چھٹکارا نہیں ملا، بلکہ یہ رسے کے اوپر جو گانٹھ دی گئی ہے وہ عین اس وقت جو ہے وہ آ جاتی ہے جب یہ مجرم کے سر کے اوپر لگنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ گانٹھ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع نہیں ہو پاتی۔ تو جب لوگ سنتے ہیں، جب وہ پھانسی دینے والے سنتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دیکھتے ہیں فلاسفر کی بات کو، تو فلاسفر کی بات بالکل سچ ثابت ہوتی ہے، اور وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ گانٹھ ہے جو عین اس وقت جب سر کے اوپر لگنا ہوتا ہے پتھر کو، تو اس وقت جو ہے وہ گانٹھ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ موت واقع نہیں ہو پاتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ گارڈ جو ہوتے ہیں وہ پھانسی دینے والے، اس کی جو ہے وہ اصلاح کر دیتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں اس کو۔ پھر جو ہے جب ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی گانٹھ نہیں رہتی، یعنی گانٹھ کھل جاتی ہے، تو اس کے بعد فلاسفر کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ کی باری ہے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے جب حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو پھانسی دی جائے، تو جیسے ہی پتھر کو چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے تو پتھر چھوٹتا ہے، سیدھا اس کو جو ہے سر میں گرتا ہے، اور اس کا فلسفہ جو ہے وہ، اور اس کے جو ہے خیالات، اور وہ جو ہے فلاسفر، یہ تینوں جو ہیں اپنی موت مر جاتے ہیں۔ تو فلسفہ یہ ہے اس میں کہ انہوں نے جو بات کی تھی کہ یہ گانٹھ کو کھولا جائے، تو ایسی گانٹھیں جو ہیں اس قصہ میں، یہ اس سبق سے یہ ملتی ہیں جو بالکل آپ کے خلاف ہوں، یا جس سے بہت واقع ہو جائے، تو کچھ گانٹھیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں کھولا جانا چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے مثال دیتے ہوئے آج کل ورلڈ اکنامک فورم میں پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیکس وصولی کی جو صورتحال ہے وہ بڑی مشکل ہے، اور اس میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے پاکستان میں کچھ ادارے، کچھ جو ہیں بیٹھے ہوئے لوگ اداروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پینشن جو ہے یہ ختم کر دینی چاہیے پاکستان میں۔ پینشن جس سے جو ہے بڑے جو ہیں غریب لوگ جن کی بڑی تھوڑی تھوڑی سی جو ہے پینشن ہوتی ہے، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے اپنی عوام کے لیے یا ان ملازمین کے لیے جنہوں نے کئی کئی سال تک اپنی محنت اور اپنی لگن اور شوق سے خدمت کی ہوتی ہے، گورنمنٹ کے، سرکار کے ملازم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، تو خیال کیا جا رہا ہے، باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ پینشن ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی گانٹھ ہے جو پاکستان میں بڑی جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے، پاکستان کی ترقی پر، پاکستان کے بجٹ کے اوپر۔ ابھی بجٹ آنے والا ہے، 6 مہینوں ہونے والے ہیں جون میں، تو اس کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ گانٹھ کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسی گانٹھ ہے کہ جس کے کھولنے سے یہ غریب طبقہ یا ملازمین یا ایسے لوگ جو ملک کی خدمت کرتے رہیں، یہ ایک قسم کا ریوارڈ ہوتا ہے، ان کو ملنا چاہیے، اور گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے کچھ زیادہ جو ہے دفتروں میں بیٹھے لوگ، اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ جو اگر پابندی لگائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حالانکہ ان کی تنخواہ یا ان کے جو ہیں ایک وقت کے کھانے کی قیمت
ان کی پوری پینشن کے مطابق ہوتی ہے، لیکن فیصلہ کرنے والے وہی ہیں، تو وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک تو جو ہے پاکستان کے لیے، ملک کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ گانٹھ ایسی گانٹھ ہے کہ جس کو نہیں کھولا جائے۔ تو دوسری ایک بات کہ سعودی عرب جو ہے، جس کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ وہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے آ رہا ہے پاکستان میں، اور ان کے جو ہے نمائندے سفیر بھی آئے تھے، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ دعوے بھی کیے جا رہے تھے، اور جو ہے ان ملک محمد جو ہیں، جو ہے سعودی فرما روا جو ہیں، وہ جو ہیں ان کے آنے کی تیاریاں بھی ہو رہی تھیں، لیکن ابھی جو ہیں یہ پوسٹ پون ہو گئی ہیں، تعطل کا شکار ہیں، تاخیر ہو گئی ہے ان میں، کہ ابھی جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے۔ لیکن پہلے اس کا جو ہے ڈھنڈورا جو ہے وہ پیٹا جا رہا تھا، تو اس کا میں نے بھی ذکر کیا تھا، میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ یہ پاکستان کی اگر یہ ہو جاتا ہے، عمل درآمد ہو جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی ترقی کا بڑا جو ہے ضامن ہوگا، کہ پہلے قرضہ لیا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ سرمایہ کاری ہوگی تو پاکستانی حق میں بہتر ہوگی، لیکن قبل از وقت، جیسا کہ کچھ باتیں قبل از وقت ہوتی ہیں، قبل از وقت کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کہ میں اس جو ہے غلطی کا اعتراف بھی کرتا ہوں کہ یہ غلطی ہے، کہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ہاں وہ آئیں گے، لیکن میں نے ایک بات کہی تھی کہ عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہماری طرف جو ہے جب سعودی عرب نہیں آئے گا، یا سعودی عرب سے پھر جو ہے تاخیر یا ممکن ہی نہیں ہو سکے گا، جیسا کہ پہلے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے یہ سعودی بادشاہ آ رہے تھے، لیکن جو ہے بعد میں پتہ چلا کہ وہ نہیں آ رہا ہے، تو کیا اس مرتبہ بھی ایسا ہو کہ وہ نہیں آئیں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہے عوام میں، لوگوں میں بد اعتمادی، بے یقینی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ملک کے لیے بڑی جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے۔ پھر جو بے یقینی ہوتی ہے تو یہ اس سے جو ہے معاملات بھی بڑے خراب ہوتے ہیں۔ تو ایسی باتیں جتنے تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، فائنلی جو ڈیسیجن نہیں ہو جاتے، تو اس وقت تک ان کو ڈسکس کرنا، یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا جی پاکستان جو ہے اس کے پاس ڈالر آ جائیں گے، پاکستانی اقتصادی قوت جو ہے وہ بڑی بحال ہو جائے گی، معیشت جو ہے وہ ترقی کرنے لگے گی، تو یہ بھی قبل از وقت باتیں ہیں۔ جتنے تک حقائق یہ ہیں کہ جتنے تک وہ آتے نہیں ہیں، یا اس جو ہے روڈ میپ پہ جو ہے وہ مکمل طور پر تحریر شدہ نہیں کر دیا جاتا، تو اس سے پہلے جو ہے بیان کرنا تھوڑا سا قبل از وقت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر آدمی کو جو ہے شرمندگی ہونی پڑتی ہے، اور پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئیں، تو پھر جو ہے مشکل ہو جاتی ہے، بے یقینی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور بد عقیدگی، اور تھوڑا سا جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ یہ جو ہے بڑا عجیب ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ضرور سوچ کر بات کرنی چاہیے، چاہے وہ ملکی جو ہیں حکومتی نمائندے کیوں نہیں ہوں، یا جو بیان کرنے والے کیوں نہیں ہوں، تو ان کو ضرور جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔